بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہے۔ آج جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو مجھے نرس نے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے پھر چاند چڑھا دیا ہے۔ چاند چڑھانے کا مطلب ہمارے ہاں یہی تھا کہ کچھ ایسا کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے اور جو بدنامی کا باعث ہے۔ میں نے کہا کہ جو لڑکی اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، بستر پر ساکت پڑی ہے، وہ کیا چاند چڑھائے گی؟ اس نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ تم ہی بتاؤ، تمہاری وجہ سے ہماری کتنی بدنامی ہو رہی ہے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمارا پورا ہسپتال بدنام ہو رہا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، ہم ہسپتال بند کروا لیں؟ آج ہی میں انچارج ڈاکٹر سے بات کروں گی۔ بہت بھلا کر لیا ہم نے تمہارے ساتھ، لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تمہاری بیٹی میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ وہ بستر پر پڑے رہ کر بھی یہ سب کچھ کر رہی ہے اور نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ آج تمہیں اسے یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہاں سے لے جاؤں گی تو وہ مر جائے گی۔ اس نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ تو کہنے لگی کہ اس نے آج پھر سے میں صبح صبح اپنے گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکل رہی تھی اور میری ساس مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر جا کر بیٹھ نہیں جاتے۔ کیوں تو قبر پر بیٹھنے جا رہی ہے؟ چھوڑ دے اس کو اور گھر کے کام کر۔ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میری بیٹی آنے والی ہے، اس کے ساس اور سسر اور اس کے سارے سسرال والے آ رہے ہیں، انہوں نے یہاں پر کھانا کھانا ہے۔ تو چلی جائے گی تو میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ میں اپنی ساس کے آگے آج تک نہیں بولی تھی، پر آج میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے میری بیٹی کے پاس جانا ہے، یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ وہ لوگ آئیں گے تو اپنے لیے کھانا خود بھی بنا سکتے ہیں، ان سے کہیے گا کہ کھانا بھی خود بنا لیں، کھا بھی خود لیں، برتن بے شک نہ دھوئیں، وہ میں خود دھو لوں گی۔ اتنا کہہ کر میں کندھے پر بیگ ڈال کر گھر سے نکلی تھی۔ لوکل بس سروس کے انتظار میں کھڑی تھی جب میرے شوہر کی کال آئی۔ میرے چھوٹے سے موبائل کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی لیکن کال سنی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہسپتال جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ آج تو گھر میں مہمان آنے تھے نا، امی کو ناراض نہیں کرو، نہیں تو ہمارے اوپر اور مصیبت آئے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے رات کو بہت برا خواب آیا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اسی لیے میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جلدی واپس آ جانا۔ میں نے کہا کہ تب تک پاس ہی بیٹھوں گی جب تک کہ میرے دل کو سکون نہیں آتا، پھر آ جاؤں گی واپس۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی ذرا سخت لہجے میں بات کی اور فون بند کر دیا۔ پہلے تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا تھا، لیکن اب اسے پتا تھا کہ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ ہماری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی اس وقت ہسپتال میں تھی۔ میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو سامنے ہی انچارج نرس کا کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں ہی فون کر کے بلوانے والے تھے، اچھا ہوا تم خود آ گئی ہو۔ تمہیں آج ایسی خبر ملے گی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ تم بھی بستر پر لیٹ جاؤ گی۔ میں حیران تھی کہ اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ مجھے ایسی ہی باتیں سنا چکی تھی، اور پھر یہ سرکاری ہسپتال تھا، ہماری بیٹی کا یہاں پر علاج ہو رہا تھا، تو صرف یہاں کے ڈاکٹر کی وجہ سے، جو بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں ہر چیز مفت نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بہت پیسے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صدقے کے طور پر ہماری بیٹی کا علاج کر رہا تھا۔ دراصل میری بیٹی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا، اتنا برا جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اس قابل ہو تب بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ آؤ، صحیح ٹائم پر آئی ہو، ہم لوگ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کر لے گی؟ اس نے کہا کہ یہ تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب میں کمرے میں گئی تو میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا تھا، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی، ڈاکٹر وہیں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ذرا آپ بھی اس اسکرین کی طرف دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا کہ میں نے FA کیا ہوا ہے، تو اس بات پر وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ معاملہ کیا ہے، ذرا اسکرین کی طرف دیکھیے۔ جب اس نے میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اسکرین پر جو چیز نظر آئی اس کو دیکھ کر میں بری طرح سے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی اور آج مجبور ہو کر ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ میری بیٹی کو واپس اس کے کمرے میں لے جانے کا کہہ دیا اور میں وہیں پر بے حس و حرکت بیٹھ گئی، کیونکہ میری کم عمر بیٹی جو کوما کی حالت میں تھی وہ ماں بننے والی تھی۔
کوما کی حالت میں تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا میں اس کا جواب کیسے دے سکتی ہوں؟ لڑکی آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں کے ہسپتال میں ہے، میں تو دن رات اس کے پاس نہیں ہوتی۔ میں رات کو اس کے پاس رہ بھی نہیں سکتی کیونکہ اسے کوما میں گئے ہوئے کم سے کم بھی 7 مہینے ہو چکے تھے، اور میں 7 مہینے تک یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ نہ تو یہاں پر جگہ تھی، نہ ہی میری ساس اجازت دیتی تھی، کیونکہ سارے گھر کے کام مجھی پر تھے۔ میرا شوہر پہلے ادھر ہی کام کرتا تھا، لیکن اب میری بیٹی کے خرچے اٹھانے کے لیے اسے دوسرے شہر میں جا کر کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ خرچے تو ہوتے ہی تھے۔ ہم سب کچھ ہسپتال والوں پر نہیں ڈال سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، وہاں پر وہ نرس بھی تھی۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ تھا، یہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ ہر معاملے میں آگے آگے ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ کو منع کیا تھا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ اس عورت نے تو ہماری نیکی ہمارے منہ پہ دے ماری۔ ڈاکٹر صاحب ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، لیکن آپ ہی بتائیں، میں تو یہاں پہ تھی نہیں، اور میری بیٹی تو اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتی، تو پھر یہ سب کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمارا پورا ہسپتال بدنام ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں تو ہسپتالوں میں بہت جلدی پھیلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سول ہسپتال ہے، یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی بہت اچھے سمجھدار لوگ نہیں آتے جو اس بات کو سمجھ سکے، اور پھر معاملہ جیسا بھی ہو برا تو لڑکی کو ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ایسی لڑکی کو بھی برا کہیں گے جو کوما میں پڑی ہے؟ آخر وہ کیا کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ، اور ابھی ابھی جوان بھی ہو رہی ہے۔ ہم اس کے سر پر کسی چوکیدار کو تو کھڑا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو آنا جانا رہتا ہے، 1000 کام رہتے ہیں، ایک کام کے لیے ایک بندہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بندے کے اوپر 20 کام ہوتے ہیں، اور وہ ویسے ہی پاگل ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہم لوگوں نے ضائع کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ اگر بچہ پروان چڑھ گیا تو کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، تب اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک جگہ پر پڑی ہے، اور جب عورت کے اندر بچہ ہوتا ہے تو عورت کے صرف نقصان نہیں بلکہ اس کو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ شاید اس بچے کی وجہ سے ہی وہ کوما سے واپس آ جائے۔ میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بس آپ یہ بات باہر مت نکلنے دیجیے گا، میری بیٹی پہلے سے ہی یہاں پر پڑی ہے، خاندان والوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو کام کرنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ سوچ لیں گے، آپ بھی یہ بات کسی کو نہیں بتائیے گا۔ میں وہاں سے واپس آئی اور اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے لیے میرے شوہر کو یہ خبر سنانا کس قدر مشکل تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ میرا شوہر کچھ نہیں بولا، شاید غصے اور بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے فون ہی بند کر دیا۔ میری ساس نے مجھے باتیں سنائیں، مہمان تو کھانا پینا کر کے چلے گئے، اتنا سارا کام چھوڑ گئے کہ میں رات تک کاموں میں لگی رہی اور اس بات کے بارے میں پھر بھی نہ بھولی۔ یہ بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن مجھے آدھی رات کو فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جلدی آ جائیں، وہ دن آ گیا ہے جس دن کی کسی کو بھی خوشی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو آنا ہوگا۔ میں وہاں پر چلی گئی، لیکن تھوڑا دیر سے پہنچی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جا کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، جیسی پڑی تھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی پڑی رہتی تھی، میں اس کو دیکھتی ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ہسپتال چلی گئی، 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھی رہتی، اس کو بلاتی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی کہ کبھی تو وہ کوئی جواب دے گی، لیکن وہ جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ بات کریں، وہ آواز بھی سن رہی ہے اور سب کو دیکھ بھی رہی ہے، لیکن جواب نہیں دے پا رہی۔ اس کو ایکٹیو کوما کہتے ہیں، اور آپ کی بیٹی ایکٹیو کوما میں ہے۔ ایسے مریض کے واپس آنے کی صرف یہی امید ہوتی ہے کہ شاید کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے وہ واپس آ جائے جو اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہو، اور اولاد کے لیے اس کی ماں کی طرف سے پکارے جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ایک ہی اولاد دی تھی، میرے اور بچے نہیں تھے۔
یہ بیٹی بھی مجھے شادی کے 2 سال بعد ملی تھی اور اس کے بعد سے میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے یا کسی سے پوچھنا ہے کہ میرے ہاں اور اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی ہی فکر لگی رہتی تھی۔ میری بیٹی کا نام زینب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس وہاں پر آئی اور اس نے ایک بچہ میرے پاس پکڑا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ لو، تمہیں مبارک ہو، نانی بن گئی ہو تم۔ اس کا باپ کون ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن چلو نانی تو تم بن ہی گئی ہو۔ نرس نے بری طرح طنز کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آنسو خوشی کے تھے، غم کے تھے، بے بسی کے تھے، یا بس میں ایسے ہی بری طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں روتی رہی، اس بچے کی قسمت پہ رو رہی تھی، جس کی ماں ایسی حالت میں پڑی تھی کہ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے بچہ پیدا کیا ہے۔ اور باپ کون تھا؟ اس کا باپ کوئی بہت ہی ظالم اور برا انسان تھا، جس نے کومے میں پڑی ایک مریض کو بھی نہیں بخشا، اس کا فائدہ اٹھا لیا، وہ بھی ایک کم سن لڑکی کا۔ میری بیٹی کی عمر ہی کیا تھی؟ بچہ ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا۔ میرے شوہر کو میں نے پہلے ہی یہ سب کچھ بتایا تھا، اسے بتایا کہ ہماری بیٹی نے ایک بیٹا جنم دیا ہے۔ وہ پھر سے خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بول رہا تھا، دور بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس کی حالت کیا تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج تو آ جائے، لیکن اس نے کام کا بہانہ کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے کام نہیں تھا، بس وہ یہاں آ کر یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرد تھا نا، اس کی تو غیرت پر چوٹ لگی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ پتہ تو کریں یہ سب ہوا کیسے، کچھ تو کریں، کوئی CCTV کیمرے کی فوٹیج، کچھ تو ہوگا کہ پتہ چل سکے کہ کون اس کمرے میں گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ہسپتال ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، ہم کس کس پہ شک کریں گے، اور اپنے منہ سے تو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا تو تھوڑی دیر بچے کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ بچہ بہت پیارا ہے، اب آپ اس کا کیا کریں گی؟ میں نے کہا کہ انسان کا بچہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی میری بیٹی کا، اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پالوں گی اس کو اور کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کو ہسپتال سے لے جائیں، یہاں پر بہت بیماریاں ہیں اور سردی بھی بہت ہے۔ میں بچے کو لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میری نند بھی بیٹھی تھی اور اس کا شوہر بھی، میری ساس بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میری گود میں بچہ ہے تو میری ساس نے تو کھڑے ہو کر وبال مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا، اس دن کو دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ آج 1 سال ہونے والا ہے، بیٹا میرا دوسرے شہر میں کام کرتا ہے، واپس گھر نہیں آیا، اور یہ دیکھو میری بہو ہاتھ میں کس کا بچہ لے کر آئی ہے۔ تبھی تو ہسپتال گئی تھی اور تیری طبیعت بھی خراب رہتی تھی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ میری ساس نے فوراً میرے شوہر کو کال ملانا شروع کر دی۔ میری نند نے بھی مجھے باتیں سنائیں کہ بھابھی ہم بڑے شریف لوگ ہیں، غریب صحیح لیکن ہمارے خاندان میں کبھی کسی عورت نے ایسا کام نہیں کیا۔ اب یہ آپ کی ہمت کہوں یا بے شرمی کی انتہا کہ بچے کو اٹھا کر دندناتی ہوئی گھر میں ہی داخل ہو گئی ہیں۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ میں کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، صرف میں رو رہی تھی اور میرے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ میں بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ میری ساس اور نند نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، باہر کھڑے ہو کر مجھے بد دعائیں دینے لگیں، میرے کردار پر باتیں کرنے لگیں، ایسی باتیں کہ شاید جن کے زخم ساری زندگی بھی نہ بھرتے۔ میرے شوہر سے بھی بات کر رہی تھیں، اسے بھی سب کچھ بتا رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ ان کو کیا کہہ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ اب میں اس بچے کو پال رہی تھی اور مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میری ساس اور نند کا اتنا ہی کرم تھا کہ وہ رشتہ داروں کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، میں ماں بننے والی تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے ان کو کیا سمجھایا تھا، لیکن اب وہ مجھے رشتہ داروں کے سامنے بدنام نہیں کر رہی تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا، وقت گزر ہی جاتا ہے، پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات۔ جب برا وقت ہو تو انسان سوچتا ہے کہ چلو وقت گزر تو رہا ہے، لیکن اچھا وقت بھی تو جلدی گزر جاتا ہے۔ بچہ بڑا ہو رہا تھا، میری گود میں رہتا تھا، ظاہر ہے وہ تو مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں اسے دیکھتی تھی تو مجھے یہ سب کچھ بھی یاد آ جاتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا، وہ بھی اس وقت
جب وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، اور یہ بچہ اسی سب کی نشانی ہے۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کا مطلب کہ اس کا باپ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید کسی کام کرنے والے نے، کسی ہسپتال کو صاف کرنے والے نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ابھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس بچے نے کسی بہت خوبصورت آدمی کے نین نقش لیے ہیں۔ میری بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے نقش میری بیٹی سے نہیں مل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، زندگی نے اتنے ظلم کر دیے تھے کہ اب ایسے لگتا تھا جیسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی زندہ لاش بن گئی تھی۔ میری بیٹی تو کوما میں پڑی تھی۔ مجھ میں اور اس میں فرق اتنا تھا کہ میں چل پھر رہی تھی، لیکن میری حالت بھی اس جیسی ہی تھی، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شوہر واپس آیا تو 4 مہینے کا ہو چکا تھا بچہ۔ اس نے بچے کو 1 ہفتے تک دیکھا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا کروں، خوشیاں مناؤں، مٹھائیاں بانٹوں؟ یہ بچہ اس گھر میں کس طرح آیا ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں کام کر رہی تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن کام تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اگر میں بچے کی طرف جاتی تو کھانا جل جاتا، کھانا جل جاتا تو میری ساس مجھے ہزاروں باتیں سناتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے لگا کہ بیچارہ رو رو کے خود ہی سو گیا ہے، لیکن جب کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میرے شوہر کی گود میں سو رہا تھا اور میرا شوہر اس کو سلا رہا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اسے اٹھایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے شوہر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا امتحان ہے زینب کے پاپا، آپ ہی بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ بھی ہماری بیٹی ہے، یہ بھی ایک جان ہے، ہم ان دونوں کا خیال کریں گے، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ یہ امتحان ختم ہو جائے۔ لیکن امتحان ختم نہیں ہوا، کیونکہ میرا شوہر تو واپس چلا گیا، اور جب میں دوبارہ سے ہسپتال گئی تو آج نرس نے مجھے پھر سے وہی خبر سنائی۔ مجھے اس عورت کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی۔ یہ مجھے ہمیشہ بری خبر سناتی تھی۔ ظاہر ہے جو شخص ایک کام یہ ایک دفعہ کر سکتا ہے وہ بار بار بھی کر سکتا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا۔ جب تک اسے پکڑتے نہیں یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صورتحال پھر سے وہی ہے جو پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ نے میری بیٹی کو ہسپتال میں رکھا ہے، آپ ہی اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کسی اور ہسپتال میں بھی اثر و رسوخ ہوگا، آپ ہمیں کہیں اور شفٹ کروا دیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب بہت مشکل ہے، میں آپ لوگوں کو کہیں اور شفٹ نہیں کروا سکتا، میں تو آپ لوگوں کو بڑی مشکل سے یہاں پر رکھ کر بیٹھا ہوں، یوں سمجھیں کہ میری جیب سے خرچہ جا رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلے ہماری اتنی مدد کی تھی، کوئی ہاتھ پکڑائے تو اس کا بازو تو نہیں پکڑ لیتے۔ کیا کہہ سکتی تھی؟ میری بیٹی کے ہاں پھر سے ولادت ہوئی، لیکن اس دفعہ بچہ اس دنیا میں آنے کے کچھ منٹ بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بھی ایک بیٹا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہمت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہمت سے زیادہ بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ دن رات روتی تھی، اور کیا کرتی؟ ہسپتال میں جب لوگ آتے ہیں تو آپس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے دل کی بات کر لیتے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک بینچ پہ بیٹھی تھی، میری گود میں وہ بچہ تھا، جب میرے ساتھ ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے، پر اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن کافی امیر خاندان کی اور سمجھدار لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے بہت پیار سے اور اپنائیت سے پوچھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، اس طرح تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور ایسے ہی مر جائے گی، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ میرا شوہر ان سب حالات سے بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی غلطی ہے یا مجبوری، میں اکیلی عورت، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تو کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا کہ آپ میری مدد کیوں کریں گی؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا کمرہ کون سا ہے، آپ مجھے وہاں پر لے کر جائیں۔ وہ میرے ساتھ آئی اور میں اسے اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا کہ میرا اس ہسپتال میں 3 دن تک آنا ہوگا۔
مجھے ایک کام کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگا کر کمرے میں چھپا دیا، بالکل اس جگہ پر جہاں سے میری بیٹی صاف نظر آ رہی تھی، یعنی کہ اس کا بستر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا موبائل بہت مہنگے والا ہے، اس کی بیٹری بہت زیادہ ہے، پوری رات کی ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ پوری رات کی ریکارڈنگ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے کمرے میں کون کون آتا ہے، لیکن اس ریکارڈنگ میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا جو ہمیں چاہیے تھا۔ لیکن اگلے دن کی جب ریکارڈنگ سامنے آئی تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں اس آدمی کو جانتی ہوں۔ وہ آدمی جو میری بیٹی کے کمرے میں آیا تھا، میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو بتایا تھا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے، ہمیں کسی اور کو بھی شامل کرنا ہوگا، اسے بھی یہ بات بتانی ہوگی، نہیں تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں جب بھی اس بچے کے ساتھ ہسپتال آتی تھی تو جو ڈاکٹر انچارج تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر سمی۔ وہ اس بچے کو ہمیشہ پیار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بہت پیارا بچہ ہے، لیکن بہت بد نصیب ہے۔ ایک دن میں بچے کو گھر ہی چھوڑ کر آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیسی ہیں آپ کی بیٹی کی حالت، پہلے سے بہتر ہے؟ آج بچے کو لے کر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ بچہ تو مر گیا۔ ڈاکٹر سمی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا؟ کیسے مر گیا بچہ؟ کیا ہو گیا اس کو؟ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ سارے مریضوں کے لیے اسی طرح پریشان رہتے ہیں؟ آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے گویا آپ کا ہی بچہ تھا۔ اس بات پر وہ تھوڑا گھبرا سا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی عمر ہی کیا تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مر گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، بہت بیمار تھا۔ اس نے کہا کہ بیمار تھا تو مجھے بتاتی، میں اس کا علاج کرتا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ آپ سے علاج نہیں کروانا تھا، اور مجھے اپنی بیٹی کا بھی علاج نہیں کروانا۔ میں اپنی بیٹی کو آج یہاں سے لے کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو میں نے اپنی زندگی کا مسیحا سمجھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہیں پر رکھ دیں، میں اس کا خیال کروں گا۔ یہ خیال کیا ہے آپ نے؟ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ ہم نے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا اور وہ آپ ہی تھے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تبھی تو اس بچے کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ شاید یہی سوچ رہے تھے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اسے ہم سے کسی طرح واپس لے لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنی اولاد سمجھ چکی ہوں، بالکل ٹھیک اور اسی دنیا میں ہے۔ ڈاکٹر سمی تو تھر تھر کانپنے لگے۔ اس کو نہ تو کوئی بات آئی نہ جائے۔ ظاہر ہے وہ گناہ پر تھا، غلطی پر بھی تھا، اور اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو اس کی تو ڈاکٹری کا لائسنس بھی چھین لیا جاتا۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتی تم۔ وہ مجھے ڈرانے لگا، سمجھانے لگا کہ میں غریب ہوں۔ جب وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اس کا نام نائلہ تھا، وہ ایک بہت بڑی NGO کی ممبر تھی، اسی نے میری مدد کی تھی۔ تبھی تو وہ اس ہسپتال میں آئی ہوئی تھی، کیونکہ اسے پہلے ہی ہسپتال کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ ڈاکٹر سمی کو پکڑ لیا گیا تھا۔ میں نے بھی بیان دیا اور اس نے بھی، اور ریکارڈنگ بھی اس کو دکھائی گئی۔ اسی نے ہماری مدد کی اور میری بیٹی کو دوسرے ہسپتال میں شفٹ کیا، جہاں پر اس کا بہت اچھا خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری بیٹی کے بیٹے کا نام میں نے علی رکھا ہے۔ علی اب 2.5 سال کا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا ہے، مجھے ہی ماں کہتا ہے، میرے شوہر کو بابا کہتا ہے، اور ہم نے دنیا والوں کو بھی یہی بتایا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میری بیٹی ابھی تک کوما میں ہے، لیکن ابھی ہسپتال میں اس کی بہت اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں وہ واپس آ جائے گی۔ میری بیٹی جب اس دنیا میں واپس آ جائے گی تو میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ یہ بچہ اس کا ہے، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن بس یہ دعا ہے کہ وہ جلدی جلدی ہوش میں آ جائے۔ آپ لوگ بھی میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور کبھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ڈاکٹر سمی کا لائسنس تو کینسل ہو ہی گیا تھا، اور ہم نے اس پر کیس بھی کروایا تھا۔ وہ کسی طرح کیس سے نکل تو گیا ہے، لیکن اب دوبارہ کبھی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ ہم غریب لوگ تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ تو بھلا ہو اس لڑکی کا جس نے ہماری اتنی مدد کی۔ شاید اللہ نے اسے ہماری مدد کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔
آپ سب سے دعا ہے کہ ایک دفعہ میری بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اولاد کو اس حال میں دیکھنا ایک ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔